نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، جو لوگ تسلسل کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ لوگ اس بات سے واقف ہے کہ فی الحال ہمارے پاس ایک سیریز چل رہی ہے جس کا مقصود یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں بالخصوص ہمارے اپنے ملک میں جس قسم کے فتنے فسادات پھیلے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور اگر خدا نخواستہ اس سلسلے میں ہمارا اپنا بھی کچھ دخل ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی پاک کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس سے پہلے والے یعنی آخری ویڈیو میں ہم نے انسان کی خود غرضی اور مفاد پرستی کی چند ایک مثالیں بیان کی تھیں۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی کی چند ایک مثالیں بیان کی جائے گی۔ نمبر 1، مثال کے طور پر انسان کا دودھ میں پانی ملانا، یوریا ملانا یا ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے ذریعے سے دودھ بنانا۔ اب ان چیزوں کے ذریعے سے بظاہر انسان یا انسانیت کو کسی قسم کا فائدہ نہیں، نقصان ہی ہے، لیکن اس ملاوٹ خور کو سمجھایا جائے تو اس کی جانب سے جواب آئے گا کہ مجھے کیا فائدہ، مجھے کیا لینا دینا کہ کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان، مجھے تو بس اپنے پیٹ کی فکر ہے۔ یا لال مرچ میں اینٹوں اور لکڑیوں کا برادہ ملانا، کالی مرچ میں پپئی کا بیج ملانا، بیسن میں مکے کا آٹا ملانا، خراب سوکھی ہوئی سبزیوں کو پھر سے تر و تازہ دکھانے کے لیے کیمیکل کا استعمال کرنا، یا جناب والا کیمیکل کے ذریعے سے فروٹ میں ایک قسم کی چمک پیدا کرنا۔ یہ مختصراً چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں۔ ان سب کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ انسان خود غرض بن چکا ہے، اسی وجہ سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، یہ چیزیں تو وہ تھی کہ جو بظاہر انسانوں کے فائدے کی ہے، لیکن اس میں ملاوٹ کرنا اپنے فائدے کی خاطر انسانوں کو نقصان پہنچا کر کے، یہ خود غرضی کی مثال ہے۔ لیکن بڑی تعجب کی بات تو اس وقت ہو جاتی ہے جب ہم مارکیٹ میں ایسی چیزوں کو بے شرمی کے ساتھ لوگوں کو بیچتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جن میں انسان اور انسانیت کے لیے سراپا نقصان ہی نقصان ہے، کسی قسم کا فائدہ اس میں نہیں ہے۔ مثلا شراب یا گٹکا، بیڑی، سگریٹ، ایسے ہی بہت ساری نشاور چیزیں یا گندی ویڈیوز وغیرہ، ان سے انسان اور انسانیت کو بھلا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ شراب کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے گھر اجڑ گئے، پتہ نہیں کتنی بچیاں اپنے شوہروں کے شراب پینے کی وجہ سے مظلوم بن کر کے زندگی گزار رہی ہے، کتنے بچے مظلوم بنے ہوئے ہیں، اور کتنی مائیں مظلوم بنی ہوئی ہے، اور کتنے باپ مظلوم بنے ہوئے ہیں ان کی اولاد کے شراب پینے کی وجہ سے، کتنے میاں بیوی میں طلاق واقع ہو گیا ہے اس منحوس شراب کی وجہ سے۔ یا مثلا گٹکے کا حال ہے، کتنے نوجوان اس گٹکے کی وجہ سے کینسر کے مریض ہو کر مر چکے ہیں۔ اس میں پیسوں کا نقصان کتنا ہے، صورت کتنی بری محسوس ہوتی ہے، گندی محسوس ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ سگریٹ سے بھلا امت کو، انسان کو، انسانیت کو کیا فائدہ ہے؟ بیڑی سے اور دیگر نشاور چیزوں سے انسانیت کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن اس کے باوجود پوری ڈھٹائی کے ساتھ اور پوری بے شرمی کے ساتھ یہ چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اور انسانیت کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ بنا کر فروخت کرنے والے، بیچنے والے، اس کی کمپنیاں چلانے والے کون؟ انسانیت سے باہر والی کوئی اور مخلوق ہے؟ ہرگز نہیں، یہی انسان ہے۔ لیکن کون انسان ہے؟ 3 قسم کے لوگ اس میں مجرم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو اس قسم کی کمپنیاں چلانے والے ہیں۔ نمبر 2 وہ جو ان چیزوں کو مارکیٹ میں بیچنے والے ہیں، اور نمبر 3 وہ لوگ جو ان چیزوں کو مارکیٹ میں بیچنے اور کمپنیاں چلانے کی اجازت دینے والے ہیں۔ اور سب کو ماشاءاللہ اپنا فائدہ مقصود ہے،
बनाने वाले बनाएंगे تو اپنا جیب گرم ہوگا اور بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنائیں گے، پراپرٹی جمع کرتے جائیں گے، کاروبار ہے. اور بیچنے والے بیچیں گے تو اپنے پیٹ میں نوالا آئے گا، اور اجازت دینے والے اجازت دیں گے تبھی تو ماشاءاللہ سے گڈیاں ہاتھ میں آئے گی. اب چاہے وہ ٹیبل کے اوپر سے آتی ہو یا نیچے سے آتی ہو، وہ اللہ مالک ہے. تو لوگوں کو اپنا فائدہ مقصود ہو گیا ہے، اس کے لیے انسانوں کی زندگیاں ختم کرنے سے بھی دور رہنے والے نہیں ہیں. یا مثلا گندی ویڈیوز کے ذریعے سے کون سا معاشرہ سدھر جاتا ہے؟ کون سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اس قسم کے گندے کام کرے؟ یا کون سی اولاد برداشت کرتی ہے کہ میرے ماں باپ یہ گندی ویڈیوز دیکھیں؟ کون سا بھائی چاہتا ہے کہ بہن دیکھے، اور کون سی بہن چاہتی ہے کہ بھائی دیکھے؟ اسی وجہ سے تو لوگ چھپ چھپا کر یہ کام کرتے ہیں. چوری کا کام ہے، گناہ کا کام ہے. معاشرے میں انفرادی طور پر یہ کام چلتے ہوں گے، اجتماعی طور پر معاشرہ اس کو کبھی بھی کھلم کھلا قبول نہیں کرتا. اس کے باوجود یہ چیزیں چل رہی ہیں. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہر آدمی کو اپنا اپنا مفاد مقصود ہے. اس وجہ سے دنیا میں یہ چیزیں بے شرمی کے ساتھ عام ہیں. اچھا، بڑا ایک مزے کی بات میں مزید آپ کو ایک بتاؤں. یہ جو گٹکے اور بیڑی سگریٹ وغیرہ کا مسئلہ ہے، اس پر تو حکومت کی جانب سے ایک نمبر جاری کیا گیا ہے پوڑیوں پر. ہم لوگ غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے. اس پر کال کیا جائے تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اطلاع ہو. خود ہماری حکومت کی جانب سے ایک ایسا محکمہ قائم کیا گیا ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگ اگر شراب چھوڑنا چاہتے ہیں تو شراب کے چھڑانے میں ان کی مدد کی جائے. بیڑی چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کی جائے، سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کی جائے، گٹکا چھوڑنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کی جائے. نمبر ہوتا ہے، سب کے پاس ہوتا ہے. ہم بھی نیچے لگائیں گے. اس کو دیکھ کر کے ہو سکے تو آپ بھی کال کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت چاہ کیا رہی ہے؟ اس محکمے کے قائم کرنے کے ذریعے سے تو دنیا میں حکومت نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم لوگوں سے شراب کی عادت کو، گٹکے کی عادت کو، سگریٹ اور بیڑی کی عادت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور سبحان اللہ، آپ کے اس محکمہ قائم کرنے پر، آپ کی نیت پر سلام. لیکن دوسرے نمبر پر ان کی کمپنیاں چلانے کے لیے اجازت بھی ماشاءاللہ سے آپ نے دی ہوئی ہے. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے، بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ جب آپ خود چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں لوگوں میں عام نہ ہو تو جناب والا ان کو بند کر دیجئے. جب ایک چیز کا مارکیٹ میں وجود ہی نہیں ہوگا تو لوگ اس کو استعمال کہاں سے کریں گے؟ استعمال کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ آپ ہے. اس کے بعد آپ چھڑانے کے لیے اس قسم کی کوشش کر لیتے ہیں. اس کوشش کا معاشرے میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نتیجے میں ہو بھی نہیں رہا. یہ بڑی عجیب مذاق والی بات ہو گئی کہ اجازت بھی ہم نے خود دی ہے اور لوگوں سے چھڑانا بھی ہم خود چاہتے ہیں. خوب جانتے ہیں کتنے کینسر کے ہاسپٹل ہیں اور پوڑی کھانے والوں سے بھرے ہوئے ہیں. کتنے لوگ کینسر کی وجہ سے مر رہے ہیں اور پوڑی کی بنیاد پر، گٹکے کی بنیاد پر وہ کینسر ہو رہا ہے. کتنے گھر شراب کی وجہ سے ٹوٹے ہیں. لیکن ماشاءاللہ سے وہ سب برباد ہونے والے ہوتے رہیں گے اور ہماری جیب گرم ہوتی رہے گی. بہرحال یہ خود غرضی ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں. خود غرضی کی وجہ سے ہی ایسی چیزیں چل رہی ہیں. یا خود غرضی کی ایک اور مثال، آج کل انسان اتنا خود غرض اور اپنی ذات اور اپنے لوگوں کی ذات سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگا ہے کہ کسی نیکی کو نیکی کہنے کے لیے یا کسی گناہ کو گناہ کہنے کے لیے بھی شخصیت کو دیکھا جا رہا. ہم نے سنا کہ یہ چیز ایک بندے نے کی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، تو پھر پہلے شخصیت کو دیکھا جائے. وہ کون ہے شخصیت؟ ہمارا اپنا ہے تو اس نے جو بھی کیا سب اچھا کیا ہے، اور اگر غیر ہے تو اس نے جو بھی کیا وہ سب برا کیا ہے. یہ بھی خود غرضی اور مفاد پرستی کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے. چنانچہ یہ دیکھیے، ان محترمہ نے اس وقت سلنڈر، گیس سلنڈر کے ریٹ بڑھنے کی بنیاد پر اس وقت احتجاج کیا تھا جس وقت کے گیس سلنڈر کا ریٹ 400 کے آس پاس تھا. کیوں کیا تھا جناب؟ اچھا، آپ کو ماشاءاللہ سے غریبوں کا اتنا زیادہ خیال ہے، غریبوں کا پیسہ آپ اتنا بچانا چاہتے ہیں، ذرا سا اب بھی آ جائے نا مارکیٹ میں. اب شاید آپ کو اطلاع نہ ہو، ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں.
اب 1100 سے زیادہ کا سلنڈر چل رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 400 پر مہنگائی کا نعرہ لگانے والے 11 اور 1150 پر مہنگائی کا نعرہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس وقت حکومت دشمن کی تھی، اس کے خلاف مورچہ کھولنے کا ہم موقع تلاش کیا کرتے تھے تاکہ ہماری پاپولیرٹی ہو، اور اس وقت حکومت ہماری اپنی ہے، اس لیے ہمارے اپنے خلاف بولنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی فرقہ پرستی ہے، یہی خود غرضی اور مفاد پرستی ہے۔ یا مثال کے طور پر یہ دیکھیے، سال کا رپورٹ کارڈ کے کچھ ہی گھنٹوں میں انہوں نے دیش میں جس پرکار سے پیٹرول کے دام بڑھا دیے، یہ دلی سرکار کی شاسن چلانے کی ناکامیابی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ دیش کی جنتا کے اندر بھاری آکروش ہے اور اس کے کارن اور بھی چیزوں پر بہت بڑا بوجھ ہونے والا ہے، سرکار پر بھی بہت بڑا بوجھ ہونے والا ہے۔ میں آشا کروں گا کہ پردھان منتری جی دیش کی استھتی کو گمبھیرتا سے لیں اور پیٹرول کے دام بڑھائے ہیں اس کو واپس کریں۔ یہ جناب کا ہمارے پردھان منتری صاحب کا فی الحال کے اس وقت کا بیان ہے کہ جس وقت پیٹرول 60 سے 70 روپے کے آس پاس تھا، اور اب جناب والا حضرت ہی کی حکومت میں پیٹرول 110 کو پار کر چکا ہے۔ اس کے باوجود ماشاءاللہ سب گاڑی چل رہی، اور ہم نے جو کیا صحیح کیا۔ دوسروں نے 70 روپے تک پیٹرول کو پہنچایا تھا سو غلط کیا تھا، اور ہم نے 110 تک پیٹرول کو پہنچایا سو کمال کیا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں کمال کرتے ہیں۔ یہ ہے خود غرضی اور مفاد پرستی۔ اچھائی برائی کا معیار بدل گیا، ہم کرے تو سب اچھا، دشمن کرے تو سب برا، ہمارے اپنے کرے تو سب اچھا، دشمن کرے تو کچھ بھی برا، سب کا سب برا۔ اچھا، یہاں سے ایک خاص بات میں آپ حضرات کو بتاؤں۔ یہ جو میں نے ان دو احباب کا تذکرہ کیا، مثالیں میں نے دی ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک اس وجہ سے نہیں کہ خود غرضی صرف ان لوگوں میں پائی جا رہی ہے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ یہ تو بہرحال بڑے لوگ ہیں، یوٹیوب پر ان کی اچھائی اور برائی کے ثبوت موجود ہوتے ہیں، اس لیے ثبوت مل گئے، مثال کے طور پر میں نے ان کو پیش کیا ہے۔ وگرنہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس وقت معاشرے میں شاید کوئی ایک طبقہ ایسا باقی رہا ہو کہ جس کے اندر خود غرضی اور مفاد پرستی نہ پائی جا رہی ہے۔ چھوٹے ہیں تو ان کی مفاد پرستی کے معیارات الگ ہیں، بڑے ہیں تو ان کی مفاد پرستی کے معیارات الگ ہیں۔ کوئی طبقہ باقی نہیں رہا، کوئی مذہب باقی نہیں رہا، کوئی جماعت باقی نہیں رہی، اور کوئی ٹولہ باقی نہیں رہا، کوئی خاندان باقی نہیں رہا کہ جن کے افراد میں خود غرضی اور مفاد پرستی نے ڈیرا نہ ڈالا۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ قابل قبول ہے کہ مٹھی بھر جماعت ہر طبقے میں، ہر جماعت میں، ہر فرقے میں، ہر مذہب میں اچھے لوگوں کی موجود ہیں جو الحمدللہ رب العالمین خود غرضی اور مفاد پرستی سے پاک ہے۔ باقی اکثریت کا یہی حال ہو چکا ہے، اسی وجہ سے دنیا میں فتنے فسادات ہیں۔ اسی اکثریت کا خیال کرتے ہوئے کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ ذوق ستم جنوں کی حدوں سے گزر گیا۔ ذوق ستم شاید بہت سارے لوگوں کو مطلب سمجھ میں نہ آئے تو میں بتا دوں۔ ذوق ستم، ذوق کہتے ہیں شوق کو، ستم کہتے ہیں ظلم کو، جنون کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا ہمارے معاشرے میں کہ فلاں بندے کو فلاں کا جنون چڑھ گیا، تو جنون چڑھ جانا کسی چیز کا، ایک ہی چیز کی رٹ لگانا، اس کو جنون کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ذوق ستم یعنی ظلم کرنے کا شوق جنون کی حدوں سے گزر گیا۔ انسان کو بعض چیزوں کا جنون ہوتا ہے تو یہاں جنون کی حد کو پار کر کے بھی آگے بڑھ گیا۔ ذوق ستم یعنی ظلم کرنے کا شوق۔ ذوق ستم جنون کی حدوں سے گزر گیا، کم ظرف زندہ رہ گئے، انسان مر گیا۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس منحوس صفت سے باہر رہتے ہوئے جینا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔